Thank you very much. جنا صاحب جی، خالد محمود جی، ایکسپریس ٹی وی سے. جنا صاحب، انڈین میڈیا نے جو 3 دن میں طوفان برپا کیا اس کو تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اس کا جواب بھی ان کو دیا گیا. آج جو ان کی اسپوکس پرسن تھے، ملٹری اسپوکس پرسن، ان کی آج پریس کانفرنس ہوئی، اس میں انہوں نے بتایا کہ بہاولپور میں جو انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا اس میں رؤف نامی شخص کو انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا، اور اس کو وہ بہت ہائی ویلیو ٹارگٹ اچیومنٹ اس کو شو کر رہے ہیں. آپ بتائیے گا کہ کیا ایسا کوئی واقعہ وہاں پہ ہوا اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ I think this question was discussed day before once we had the last press conference, and because this was discussed in this point was made by this, so we have pulled out the same video clips. So I'll just see that first, so that you can see what the fact of the matter is. If we can run that clip, the misinformation that is being spewed from the Indian side is being also picked up by international media, because they push it out so aggressively and so much that a journalist of an international media is saying, believing that the brother of the story, because that story has been told, has been given to her by a very top ranking official, and she is saying that the military officials of Pakistan have said that. Where is that record? At what time ISPR, myself, anybody has said and made any comment about him? Now, he is this man. His name is Hafiz Abdur Rauf, who is actually leading the prayers. Today, then again, they have come out with the same thing. So it is now getting, it's a little flabbergasted that whatever they are telling, why they are telling, and what to believe, what not to believe. صدیق ساجد جی، ایک نیوز سے رب نواز صاحب، آپ سے سوال ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے INS وکرانت کے حوالے سے بات ہوئی کہ انڈین سوشل میڈیا جو تھا اور ان کا اپنا میڈیا بہت زیادہ ہائپ کریٹ کر رہا تھا، اور پھر اس کے بعد ٹیلی گراف کی ایک سٹوری آئی، پھر کراچی کی بندرگاہ کے حوالے سے کہ اس کے اوپر اٹیک ہونے والا ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ انڈین نیوی جو ہے وہ ہم سے 3 گنا وہ بڑی ہے. تو لیکن آپ نے یہ بھی کہا کہ ہماری جو فورس جو ہے وہ خاموش فورس ہے. تو کیا یہ جو خاموشی تھی کسی طوفان کا پیش خیمہ تھی جس کی وجہ سے وہ اٹیک نہیں کر سکے؟ کیونکہ ادھر تو لڑائی ہو رہی تھی اب آرمی کی بھی اور فضائیہ کی بھی. جی بہت شکریہ. وہ انڈین میڈیا نے تو آپ نے دیکھ لیا تھا کہ وہ کراچی پہ وہ اور باقی بھی لاہور کی بندرگاہ پہ بھی قبضہ کر لیا تھا جو آپ نے دیکھا اس پہ. تو وہ تو لیٹس کیپ دیٹ اسائڈ. سو اگین میں نے کہا نا کہ یہ بھی جو ٹیلی گراف کی بھی جو ساری یہ انفارمیشن آپریشنز ہیں، اور جو میں نے آپ کی کیپیبلٹی بتا دی، اینڈ انڈین نیوی آلسو انڈرسٹینڈس کہ اس کی کیا کیپیبلٹی ہے. اور اس کی فار ایگزامپل کراچی سے قریب لے کے آنا 400 میل میں نے آپ سے کہا، ایون ایٹ دیٹ رینج اینڈ ایف اٹ کمز ایون کلوزر، سو دیٹ میکس اٹ ایکسٹریملی ولنریبل. دے انڈرسٹینڈ اٹ پرفیکٹلی ویل. ایک تو جو کوآرڈینیٹڈ تھریٹ ہے نیول ایئر آرم اینڈ پاکستان ایئر فورس جو جنریٹ کرتی ہے وہ، اور ایون جو ہماری سب سرفیس ایلیمنٹس ڈپلائڈ تھے، تو وہ دے فلی انڈرسٹوڈ ایٹ آل ٹائمز کہ کیا تھریٹس ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ میں نے جیسے کہا کہ جو وار کی پروسیکیوشن ہوتی ہے، دیٹس ناٹ این آئسولیٹڈ سروس میٹر، دیٹ از کوآرڈینیٹڈ ایٹ آل 3 سروسز لیول. تو وہ اس میں جو ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے وہ اسی حساب سے ہوتی ہے. اور لائک یہ میں نے کہا نا آئی او ڈومین میں، جیسے آپ نے ٹیلی گراف کا ذکر کیا اور پھر وہ ایک تھوڑی سی تشویش سی پھیلی، تو وہ مور آف آئی او ڈومین میں تھا. وہ تو جب اس سے بہت پہلے بھی جو ہے اراؤنڈ آئی تھنک 23 26 آف اپریل بھی جب وہ کاروار سے نکلا تھا تو اسی دن وہ کراچی پہ پہنچ بھی چکا تھا. تو وہ بھی اس دن آپ نے ان کی میڈیا میں دیکھا ہوگا. تو وہ یہ سب اسی آئی او ڈومین میں تھا. اور کیپیبلٹی دے آل انڈرسٹینڈ، اینڈ وائل آئی ایم ناٹ انڈرمائننگ، لیکن آئی ایم جسٹ بی فیکچولی کریکٹ. وی انڈرسٹینڈ، وی ہیو آور پلان ریڈی. اور مطلب اگر کوئی ایڈونچرزم کی طرف آتا ہے تو وی ول ٹیک دیم ڈاؤن. تھینک یو ویری مچ.